کلمہ طیبہ کی حقیقت، اس کی پہچان اور اس کی طاقت کے بارے میں۔ کلمہ اسلام میں داخل ہونے کا واحد راستہ۔ کلمہ وہ چابی ہے جو کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرتی ہے۔ جب کوئی انسان صدقے دل سے اسے پڑھتا ہے تو وہ اپنی پچھلی تمام نافرمانیوں سے تائب ہو کر اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک عہد کانٹریکٹ ہے کہ اب میری مرضی نہیں چلے گی بلکہ صرف میرے رب کی مرضی چلے گی۔ 2. کلمہ کی پہچان، توحید کی گہرائی۔ کلمہ کی پہچان یہ ہے کہ انسان یہ جان لے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا محتاج ہے جبکہ اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ پہچان کا اصل مطلب، جب مصیبت آئے تو دل سب سے پہلے اللہ کو پکارے، نہ کہ مادی سہاروں کی طرف بھاگے۔ خالق کی عظمت، رزق دینے والا، عزت دینے والا اور زندگی و موت کا مالک صرف ایک اللہ ہے۔ 3. مسلمان کی اصل طاقت۔ ایک مسلمان کی سب سے بڑی طاقت اس کا ایمان ہے جس کی بنیاد کلمہ ہے۔ بے خوفی۔ جب مسلمان کے دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتا تو وہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت سے ڈرنا چھوڑ دیتا ہے۔ استقامت۔ کلمہ انسان کو پہاڑ جیسی مضبوطی دیتا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی اس بات کی گواہی ہے کہ کلمہ کی طاقت نے انہیں باطل کے سامنے کبھی جھکنے نہیں دیا۔ 4. شیطان کو بھگانے کا راستہ۔ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار وسوسہ اور شرک ہے۔ کلمہ ان دونوں کا علاج ہے۔ ذکر کی طاقت۔ حدیث کے مطابق جب بندہ کلمہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان ذلیل و خوار ہو کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ حفاظت کا قلعہ۔ کلمہ ایک ایسا مضبوط قلعہ ہے جس میں داخل ہونے والے پر شیطان کے وار نہیں چلتے۔ جس دل میں اللہ کا نام بسا ہو وہاں شیطان کا بصیرہ ناممکن ہے۔ 5. کلمہ کی حقیقت، گہرائی میں ایک نظر۔ کلمہ کی حقیقت صرف زبان سے ادا کرنا نہیں بلکہ فنا ہونا ہے۔ نفس کی نفی، کہتے وقت اپنی آنا، تکبر اور بری خواہشات کا گلا گھونٹنا پڑتا ہے۔ رب کا اس بات الا اللہ، کہتے وقت دل کو صرف اللہ کے لیے خالص کرنا پڑتا ہے۔ رسالت کا راستہ۔ محمد الرسول اللہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، پیروی میں ہے۔ خلاصہ، کلمہ ایک مسلمان کا اسلحہ بھی ہے اور اس کی ڈھال بھی۔ یہ زندگی کو مقصد دیتا ہے اور موت کے بعد کی زندگی کو روشن کرتا ہے۔